بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہی نے۔ آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا حصہ معاد اور اس سے مربوط مسائل۔ 54واں درس 54 معاد زندگی کی طرف پلٹنا، صفحہ نمبر 434۔ اور کیا اس پر تعجب کرتے ہو، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ تمام لوگ جو قبروں میں ہیں اس کی آواز ضرور سنیں گے اور ضرور باہر نکلیں گے۔ جس کسی نے بھی اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے قیامت میں زندگی ہے، اور جس نے برے اعمال انجام دیے ہوں گے اس کے لیے قیامت میں فیصلہ ہے۔ انجیل یوحنا باب پنجم جملہ 28۔ اہداف درس: معاد کے معنی سے آشنائی، معاد پر عقیدہ رکھنے کے فوائد، معاد کو اصول دین میں قرار دینے پر دلائل۔ اس کتاب کے ابتدائی حصے میں دین کے بارے میں تحقیق کی اہمیت کو بیان کیا گیا تھا اور توضیح پیش کی گئی تھی کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کی جہاں بینی کے نظریے پر منحصر ہے۔ جہاں بینی کے متعلق صحیح نظریے تک رسائی کے بعد ہم نے معرفت خدا اور نبوت امامت سے مربوط مطالب کی تحقیق کی ہے۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ معاد اور انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق مطالب کو بیان کیا جائے۔ معاد کے معنی: معاد اس میں مکان بھی ہے اور اس میں زمان بھی۔ یہ عود سے مشتق ہے جس کے معنی واپسی اور بازگشت کے ہیں۔ اس بنا پر اگر معاد سے زمانی معنی مراد لیے جائیں تو روح کا جسم میں واپس آنا قرار پائے گا، اور اگر مکانی معنی مراد لیے جائیں تو اس جسم کا اس کے مکان پر واپس لوٹنا مقصود ہوگا۔ علم عقائد کی اصطلاح میں معاد کے معنی یہ ہیں کہ تمام انسان دنیاوی زندگی کے بعد دوسرے جہان عالم میں زندہ ہوں گے اور عدالت الہی میں پیش کیے جائیں گے، اور پیش کیے جانے کے بعد اپنے اعمال کی جزا و یا سزا پائیں گے۔ معاد پر اعتقاد رکھنا مسلمانوں سے خاص نہیں ہے، بلکہ خدا کی جانب سے آنے والے تمام انبیاء نے توحید کو بیان کرنے کے بعد اصل معاد کو بیان فرمایا ہے اور لوگوں کو حیات اخروی پر ایمان لانے کا درس دیتے رہتے ہیں۔ معاد پر ایمان رکھنے کی اہمیت: ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اصول عقائد جہاں بینی کے لیے ستون کا سا کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ رکھیں تو جہاں بینی کے نظریے کی تمام عمارت ڈھہ جائے گی۔ معاد انہی ستونوں میں سے ایک ہے کہ جس کی جانب قرآن نے بہت بڑی توجہ دلوائی ہے۔ بہت سی آیات میں قیامت سے متعلق مسائل پر بات کی گئی ہے: مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت، اعمال کا حساب، جہنم اور جنت، اور اس قسم کی دوسری ابالت کو بحث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے قرآن کی 2000 سے زیادہ آیات ہیں۔ قرآن کا 1/3 اخروی زندگی سے مربوط ہے۔ معاد سے متعلق آیات کی فراوانی اس بات کا عکاس کرتی ہے کہ اسلام میں عقیدہ معاد کو کیا مقام حاصل ہے اور اس کا انسان کی سعادت مندی میں کیا کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ آیات میں خدا پر ایمان لانے کے فوراً بعد جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ معاد پر ایمان لانا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مات پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، نیز وہ افراد جو مات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ان میں کیا فرق ہے۔ مات پر ایمان رکھنے کے فوائد۔ دنیاوی زندگی انسان کی خلقت کا نہائی ہدف نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان ایک ایسی موجود ہے جو فطرتاً زندگی جاوید کا خواہاں ہے اور مقررہ مدت حیات جو کم ہونے کے ساتھ ساتھ مشکلات سے بھرپور ہے، انسان کو راضی نہیں کر سکتی۔ دوسرے الفاظ میں اگر انسان سے کہا جائے کہ تیری زندگی تو بس اسی جہان مادی تک محدود ہے اور مرنے کے بعد تو نابود ہو جائے گا، تو وہ خود سے پوچھے گا اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیوں اتنی محنت کروں کہ اس کے بعد بھی فنا اور نابود ہونا ہے۔ دنیا میں جینے کا کیا فائدہ اور اچھے اور برے انسانوں میں کیا فرق ہے۔ وہ خود کو ایک ایسے خلیے کی صورت میں پاتا ہے جو پیدا نہیں ہو سکتا اور 9 ماہ کے بعد رحم مادر میں ہی جان دے دیتا ہے۔ روشن ہے کہ ایسی زندگی بے دلیل اور عبث ہے اور انسان ایسی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے کوئی طلب نہیں رکھتا۔ اس مشکل کو حل کرنے کی تنہا راہ معاد اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنا ہے۔ زندگی فقط اس ایمان کی وجہ سے اپنے ہدف سے ہمکنار اور غرض و غایت دریافت کر سکتی ہے۔ قرآن کریم مات پر ایمان رکھنے کے اس اثر کے بارے میں فرماتا ہے، ترجمہ: کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے ہودہ خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 115۔ خدا کے حکم پر عمل پیرا ہونے کا محرک۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا اور قوانین کے ایک سلسلے دین کی صورت میں بھیجا، مگر ماد یا جہان اخروی جیسی کوئی چیز خلق نہیں فرمائی تاکہ انسان اپنے کاموں کے نتیجے کو دیکھ سکے، تو کوئی بھی شخص خدا کے فرامین پر عمل نہیں کرے گا اور انبیاء کا بھیجنا فضول ہو جائے گا، کیونکہ اگر جہان اخروی اور محاسبہ اعمال نہ ہو تو مومن اور فاسق میں کوئی فرق نہیں رہتا اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ لوگ انبیاء کے احکامات پر عمل کریں۔ دوسرے الفاظ میں اگر مات کا وجود نہ ہو تو انبیاء کے بعثت اور قوانین دین بے فائدہ ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا وہ جو گناہ کے مرتکب ہوئے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان کی طرح سمجھتے ہیں جو ایمان لائے اور صالح عمل انجام دیے؟ کیا ان کی زندگی اور موت یکساں ہے؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ سورہ جاشیہ آیت نمبر 21۔ تربیت کا اہم محرک وہ افراد جو مات پر مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے اپنے عمل کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برتتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی اچھے یا برے عمل کا نتیجہ گم نہیں ہوگا اور روز قیامت ان تک پہنچ جائے گا۔ اس اعتقاد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ہر قسم کا اچھا یا برا کام انجام نہیں دے گا اور نتیجے میں مات پر ایمان رکھنا تربیت انسانی کے لیے اہم محرک ثابت ہوگا، مگر انسان اس فائدے کو تبھی حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اعمال اور ان کی قیامت کے دن وضعیت کے درمیان ارتباط کا معتقد ہو اور یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ قیامت دنیا کا واقعی نتیجہ ہے۔
قرآن کریم ان لوگوں کے وصف میں جو قیامت میں اپنے اعمال نامے کے روبرو ہوں گے فرماتا ہے، اور اس وقت کتاب اعمال اس جگہ کھولی جائے گی اور تم اہل عصیاں کو دیکھو گے کہ جو کچھ ان کے نامہ اعمال میں ہوگا ان سے ان پر خوف طاری ہوگا، اور کہیں گے وائے ہو ہم پر، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کسی بھی عمل کو چاہے بڑا ہو یا چھوٹا چھوٹے سے چھوٹا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ سب کو شمار کر رکھا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ روشن ہے کہ اگر کوئی مات کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھتا ہوگا، وہ دنیا میں اپنے اعمال سے لاپرواہی نہیں برت سکتا اور الٹا سیدھا کام انجام نہیں دے سکتا۔ عقیدہ مات کے اجتماعی اثرات۔ تعدیل غرائز۔ انسان کی زندگی میں غرائز کی تعدیل کا مسئلہ اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے، بالخصوص جوانوں میں۔ مثال کے طور پر بالغ ہونے کی صورت میں لڑکے اور لڑکی کے اندر جنسی تعمیلات پیدا ہوتے ہیں اور یہ جوانی کے دوران اپنی اوج پر پہنچ جاتے ہیں۔ درست ہے کہ انسانی بقا کا راز انہی تعمیلات میں پنہاں ہے، مگر اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہرحال اس غزیرہ جنسی کے لیے کوئی نہ کوئی حد معین ہونی چاہیے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض انسان اپنی زندگی کے کچھ خاص حصوں میں اس حد کو نہ پہچاننے کی وجہ سے پھاند جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر جو اس چیز کا غریزہ کو لگام دے سکتی ہے وہ مات پر اعتقاد ہے۔ یہ انسان کو وظیفہ شناس بناتی ہے کہ ایک خلوت خانے میں جہاں ایک نہایت ہی حسین خاتون اپنے حسن کا جلوہ بکھیرے ہوئے اسے گناہ پر آمادہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آمادہ ہو جا، اور وہ اس وقت کے مقابل مقاومت کرتے ہوئے کہتا ہے معاذ اللہ۔ تخریب کاری اور غضب جیسی حسیات میں بھی کسی صورت جنسی حس سے کم نقصان دہ نہیں۔ اگر یہ اپنی حد سے گزر جائیں تو انسان کو حیوان بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اس موقع پر جو چیز انسان کو مہمار کرتی ہے اور ان غرائز کی حد کو پار کرنے سے باز رکھتی ہے، وہ خدا کا عذاب کا ڈر ہے اور دوزخ کا خوف ہے۔ انسانی فضائل کی پرورش۔ ہمارے اندر اخلاقی فضائل کا ایک سلسلہ وجود رکھتا ہے جسے ثمر آور ہونے کے لیے پرورش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علماء اخلاق اس کار پرورش کو انجام دیتے ہیں۔ درست ہے کہ ان ارشادات و رہنمائی کے اخلاقی فضائل کی پرورش میں بہت میسر ہے، مگر پھر بھی یہ سخن گوئی اور دوستانہ مذاکرے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن مذاہب اور اچھائیوں اور برائیوں کی سزا و جزا کا عقیدہ اخلاقی اقدار کے تحفظ کے لیے انسان کو ایک اندرونی قوت عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اخلاقی فضائل سے نزدیک اخلاقی رذائل اور سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ وہ افراد جو محض اور معاد پر یقین نہیں رکھتے، ان کے ہاں اخلاقی اقدار کی کوئی رعایت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ عدالت اجتماعی کا قیام۔ معاشروں میں کئی قسم کے افراد زندگی، کوئی طاقتور ہوتا ہے تو کوئی کمزور، کوئی ترقی یافتہ ہوتا ہے تو کوئی ترقی پذیر یا عقب مانندہ یا طاقتور۔ انسان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ساری چیزوں کو خود سے مخصوص کر لے۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے کوئی چارہ نہیں جز اس کے کہ قوانین وضع کیے جائیں تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ مگر اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر عدل و عدالت کے قیام کے لیے قوانین کا وضع کرنا ضروری ہے تو اس سے کہیں زیادہ ضروری ان کا اجرا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں محکمہ پولیس یا محکمہ قضاوت ایک خاص حد تک نظام کو چلانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی صاف ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے یہ محکمے فقط اشکار
خلاف ورزیوں کے ہی تدارک کر سکتے ہیں، اور ان خلاف ورزیوں کو ان کی آنکھوں سے اوجھل رہتی ہیں، ان کو رام نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ اگر یہ محکمے جو عدل و انصاف کے اجرا کے لیے قائم کیے گئے ہیں خود اپنے ہی ڈگر سے ہٹ جائیں اور اپنے اختیارات سے سوء استفادہ کرنے لگے، تو کون ہے جو ان کی خلاف ورزیوں کا تدارک کرے گا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کی تمام عدالتیں خود کو ایک بند گلی میں کھڑا پاتی ہیں۔ البتہ جس معاشرے میں بسنے والوں کا نظریہ یہ ہو کہ یہ عدالتیں مجھے دیکھ رہی ہیں یا نہ دیکھ رہی ہوں، لیکن ایک ایسی ذات ہے جو میرے ہر عمل سے، چاہے وہ آشکار ہو یا پنہاں، آگاہ ہے، وہ ہر جگہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر یہاں کی عدالت سے بچ بھی جاؤں گا، اگر یہاں کی عدالت سے سزا سے فرار بھی کر لوں گا، تو بہرحال مجھے اس کی عدالت کی حکومت سے کوئی فرار میسر نہیں۔ تو یہ عقیدہ معاشروں میں اجرائے قوانین کا بہترین ضامن ہے، اور یہ فقط ظاہری طور پر ترقی یافتہ ہونے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نیویارک شہر میں اچانک بجلی چلی گئی، جس کی پہلے سے کوئی بھی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بس یہ ہونا غضب ہو گیا۔ لوگوں نے گلی کوچوں، بازاروں، دکانوں پر دھاوا بول دیا اور چند وقیقتوں میں لوٹ کھسوٹ کی ایک نئی داستان رقم کر ڈالی۔ اس لوٹ مار میں حصہ تو نہ جانے کتنوں نے لیا ہوگا، مگر پولیس نے اس الزام میں 3000 افراد کو گرفتار کیا۔ آپ بتائیے کہ کیا اس وقت دنیا کے نقشے پر ظاہری حوالے سے امریکہ سے زیادہ کوئی ترقی یافتہ قوم وجود میں رکھتی ہے؟ مگر یہ کیسے ہوا کہ جو قوم بظاہر بہت مؤدب اور مالدار ہے، اس نے ذرا سی دیر میں تمام انسانی اصولوں اور اخلاقیات کو خیر آباد کہتے ہوئے ایک دوسرے کا مال تاج راج غارت کر دیا؟ آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کون سے افراد تھے جن سے ایسے اعمال سرزد ہوئے؟ یہ وہی تھے جنہوں نے یہ جانا کہ اب اندھیرے میں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کہ ایسے شخص سے جو اعتقاد رکھتا ہو کہ مجھے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہے اور کبھی نہ کبھی مجھے اس کی عدالت میں ہر کام کا جواب دینا ہے، یہ فعل کبھی سرزد ہو سکتا تھا؟ افسوس کے ساتھ کہ آج کل کی دنیا میں عدالت اجتماعی کے لیے بڑے بڑے اجماع کرنے والی قومیں مذہب اور دین کے خلاف بولتی دکھائی دیتی ہیں، جبکہ شاید انہیں معلوم نہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا امن و امان اور عدالت کا گہوارہ بن جائے، تو ان میں سے کوئی چیز اتنی میسر نہیں ہو سکتی جتنا لوگوں میں صحیح اور صحت مندانہ سوچ کو پروان چڑھانا ہے۔ مات کا معتقد شناخت کے معاملے میں قطعاً ایک کامل تر انسان ہے، کیونکہ ماورائے طبیعت عالم پر ایمان رکھنا اور انسان کے وجود کو لاوارث و بیہودہ نہ جاننا انسان کو آدمی کے مقابل قطعی طور پر ایک کامل فروید عطا کر دیتا ہے۔ بقول غالب، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو میسر نہیں انساں ہونا۔ ایسے انسان کے ارمان جو مات پر ایمان نہ رکھتا ہو، ہر چند کے بہت اچھے ہی کیوں نہ ہوں، مثلاً عدالت یا ظلم کے خلاف مبارزہ آرائی، مگر ہر حال میں اس شخص کے ارمان عالم مادہ سے باہر نہیں جا سکتے اور اس عالم میں محدود رہتے ہیں، اور یہ اچھے ارمانوں پر بھی ویسی نگاہ نہیں رکھ سکتا کہ جیسے ایک مات پر ایمان رکھنے والا رکھتا ہے۔ مات پر ایمان اور حسب و کتاب معاشرتی اجتماعی روابط میں براہ راست تاثیر رکھتا ہے۔ بہت فرق ہے اس شخص میں جو ہمیشہ اپنے فائدے کی تلاش میں رہتا ہے اور اس کے بارے میں جو سوچتا ہے، اور اس میں جو اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایماندار انسان ایثار کرنے کے وصف سے
متصف ہوتا ہے، اور بعض اوقات اپنی رضا و رغبت سے ایسے مقام سے بہت ہی آرام سے گزر جاتا ہے جہاں اس کے فائدے کے بجائے دوسروں کا فائدہ ہو، اور دوسروں کو یہ فائدے خالصتاً خدا کے لیے پہنچاتا ہے، اور کسی سے اس کا اجر کا خواستگار نہیں ہوتا مگر وہ جو مات پر ایمان نہ رکھتا ہو، اسے ایسا کرنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ مختلف وقتوں میں عقیدہ مات کا وجود۔ عقیدہ مات کسی ایک دین یا ملت سے خاص نہیں، بلکہ دنیا میں رہنے والی دوسری اقوام اور ادیان بھی اس کے قائل ہیں۔ یہ آج بھی ذیل میں چند کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بدو اور صحرا نشین پرانے دور میں جینے والے ہادیہ نشین کے جو ہماری طرح کے ترقی یافتہ اور تمدن شناس نہیں تھے، ان کے درمیان بھی انسانوں کے دو بار زندہ ہونے کے عقیدے کے ایک اصول مسلم کی صورت میں موجود تھا۔ آج جامعہ شناس اس کوشش میں ہے کہ اس عقیدے کی جڑوں کو کھوجے اور اس کی کوئی توجیہ پیش کرے، جبکہ اگر توجہ سے کام لیا جائے تو اس قسم کے افکار کی توجیہ کے لیے ایک صحیح راہ پہلے سے موجود ہے، کہ جسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں: کیونکہ بقا سے محبت و میل رکھنا انسانی فطرت ہے، لہٰذا اس کے عقیدے کی پیدائش ایک فطری سرچشمے سے ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ چیز جو کہ خلقت سے انسان کی لوح وجود پر لکھی گئی ہے، اور جس کا ظہور اس کے فکر کے پردوں پر ہوا ہے۔ ایک اور صورت یوں بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ انبیاء الہی ہر دور میں رہے ہیں، اور ہر دور میں اس میں بسنے والے انسانوں کے استعداد کے حساب سے تعلیمات کو پیش بھی کرتے رہے ہیں، اور چونکہ مات تمام ادیان الہی میں سے ایک اصول مشترک رہا ہے، اسی لیے ایک نئی زندگی کی صدا دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی زبان سے سنائی دیتی ہے۔ یہ وہی عوامل ہیں کہ جو اس جہان عقیدی کی پیدائش کی وجہ سے بنے ہیں، یہاں تک کہ اس دور میں بھی وہ افراد جو جنگلوں اور ویرانوں میں رہتے ہیں، عام زبان میں ان کو جنگلی افراد کہتے ہیں، وہ افراد بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے مردے نہ فقط یہ کہ زندہ اور باقی ہیں، بلکہ ان میں زندگی کے یہی احساسات اور ہوائج بھی موجود ہیں جو خود ان میں پائے جاتے ہیں۔ اہل مصری حیات بعد از مرگ کے معتقد ہیں۔ جو دلائل ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کی آرزو تھی کہ جس طرح انہیں اس جہان میں خوشی اور مسرت کے موقع میسر آتے ہیں، ایسے ہی وہ دوسرے جہان میں بھی اس سے بہرہ مند ہوں گے، اور وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ انسان کی روح جسم سے نکل جانے کے بعد بھی اس کے جسم سے تعلق بنائے رکھتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی بڑے شوق سے ان میں واپس آ جاتی ہے، اور کیونکہ اس میں کھانے پینے کی پرانی طلب اور شوق باقی ہوتی ہے، نیز روح کو اس وقت تک آرام و سکون میسر نہیں ہوتا جب تک اس کا جسم بے عیب اور صحیح سالم محفوظ نہ رہے۔ اسی لیے وہ اس کے ساتھ پانی اور غذا وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اور روح کی قبر میں آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے سراغ یا روشن دان وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، تاکہ روح آرام سے اس میں رہ سکے، اور ان سے درک مات بھی بس اسی مقدار تک تھا۔ مجوسیوں میں عقیدہ مات، زرتشتیوں کے دین میں بھی حیات مجدد اور قیامت کے بارے میں مطالب وارد ہوئے ہیں، اور اس دین کی تعلیمات کے مطابق بھی جب بھی اس جہان کی عمر پوری ہوگی، ایک قیامت ہنگامی واقع ہوگی۔ اس روز اچھائیوں اور برائیوں کو شمار اور اچھے اور برے لوگوں کے امتحان کے لیے آگ اور لوہے سے
مملو کو جگہ کو بنایا جائے گا جس میں برے اعمال کے انجام دینے والے پھینکے جائیں گے۔ مرنے کے بعد مردے سے باز پرس شروع ہوگی اور اس کے بعد اس کی سر نوشت معلوم ہو جائے گی اور چلتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ہر شخص چاہے اچھا ہو یا برا قیامت کے روز ایک ایسے پل سے گزرے گا جو دوزخ کے اوپر برپا کیا جائے گا اور اس کے ایک جانب 12 دروں والی بہشت ہوگی۔ اس پل پر اس روح کے اعمال پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ اگر اس کی اچھائیاں برائیوں سے زیادہ ہوں گی تو بہشت کی جانب بھیج دیا جائے گا اور اگر برائیاں زیادہ ہوں گی تو جہنم میں جا گرے گا۔ نیکوکار اس پل سے سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے اور برے افراد کے لیے ہادیہ میں گرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جان ناز تاریخ جامع ادیان ترجمہ علی اصغر حکمت صفحہ نمبر 310 معاد تورات میں درست ہے کہ تورات میں قیامت کے بارے میں کوئی صریح جملہ نہیں ملتا، مگر مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق صریح جملے اس میں دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے موت دینے والا، زندہ کرنے والا، قبروں سے باہر نکالنے والا خدا ہے۔ کتاب اول سموئیل فصل دوم جملہ 6۔ تیرے مردے زندہ ہوں گے اور ہمارے مرے ہوئے بھی اٹھیں گے۔ اے تم کہ ساکنان خاک ہو، بیدار ہو اور نغمہ سرائی کرو، کیونکہ تمہاری شبنم سبزے کی شبنم کی طرح ہے اور زمین مردوں کو باہر نکالے گی۔ کتاب اشعیاء فصل 26 جملہ 19۔ معاد انجیل میں چاروں اناجیل کا مطالعہ ہمیں ایک اصل کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور وہ یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے عقیدہ معاد بیان کیا بلکہ اپنے عمل سے مردوں کو زندہ کر کے بھی معاد کی نشانی فراہم کی۔ ذیل میں تورات موجود معاد سے متعلق کچھ حصوں کو نقل کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نے مطالعہ نہیں کیا کہ جو کچھ خدا نے تم سے مردوں کے زندہ کرنے کے بارے میں کہا ہے، خدائے ابراہیم و خدائے اسحاق و خدائے یعقوب اور میرا خدا مردوں کا خدا انہیں نہیں ہے بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ انجیل متی باب 22 جملہ 31-32۔ مرثا ایک عورت کا نام ہے جس کا بھائی مر گیا۔ اس نے کہا کہ اے صاحب، اگر تو اس جگہ ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، مگر اب میں جانتی ہوں کہ تو خدا سے جو چاہے گا خدا وہ تجھے عطا کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تیرا بھائی زندہ ہو جائے گا۔ مرثا نے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت کے روز وہ زندہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا اس کے باوجود کہ مر جائے زندہ کیا جائے، اور جو کوئی بھی زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لائے گا تو ابد نہیں مرے گا۔ انجیل یوحنا فصل 12 جملہ 39 اور 40۔ بنی آدم تمام گناہ بخش دیے جائیں گے مگر اس کے جس نے روح القدس سے کفر کیا ہوگا وہ ہرگز نہیں بخشا جائے گا بلکہ وہ تو ابدی عذاب کا مستحق ہے۔ انجیل مرقس باب 3 جملہ 49 اور 50۔ معاد کا یہ حصہ ختم ہوا۔ اگلے حصے کے لیے نیا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔